السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے آج جو ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے اسنیپ شاٹ۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ زندگی کے اطوار بھی عجیب و غریب ہیں۔ اس میں نشیب و فراز، تاریکی، روشنی، ظلمت، نور کے مظاہرے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے باب ایک بات سے بطور خاص منع فرماتے ہیں کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، آپ کو دوزخ میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے جلدی فرار اختیار کر لیں۔ اگر مشرق کا دروازہ کھلا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نکل جائیں، پچھم کا یا پورب کا، جدھر سے بھی آپ آسانی کے ساتھ نکل سکیں وہاں سے نکل جائیں، اور ہرگز ہرگز رکیں نہیں۔ زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں آدمی پھنس جاتا ہے، لیکن بابے کہتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی آدمی دوزخ میں جاتا ہے، اس میں پھنستا ہے، تو بجائے وہاں سے بھاگنے کے دوزخ کے اندر دوزخ کے فوٹو کھینچنے لگتا ہے۔ وہ اسنیپ شاٹ لینے لگ جاتا ہے اور اس کی تفصیلات اکٹھی کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب جا کے خوش قسمتی سے اس کو موقع نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے، ورنہ وہ دوزخ اور جہنم کی تصویریں ہی اتارتا رہتا ہے۔ اور آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں ان کی اس بات پر، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسنیپ شاٹ لینے کے بعد وہ بڑی محنت اور محبت کے ساتھ ان تصویروں کو رنگین برومائڈ کی صورت میں کاغذ پر اتارتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ فوٹو تیار کرواتا ہے، اور ان کے البم تیار کر کے زندگی بھر اپنے ساتھ اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب و غریب سی لگتی ہے، لیکن جب وہ اس بات کو کھولتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بات واقعی حقیقت ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے کے باوصف ہمیشہ آپ کی خدمت میں وہ فوٹو پیش کرتا رہتا ہے جو دکھ اور تکلیف کے زمانے میں ایک لمحے کے لیے چاہے آیا ہو اس نے گزارے تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے البم کو دیکھیں، میں نے کیسی مشکل سے وقت گزارا ہے۔ ہم سارے تقریباً اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اور میں یہاں آیا تو اکیلا میں یہاں تھا، میرے گھر کے لوگ ساتھ نہیں آ سکے۔ ہم بلند شہر کے رہنے والے تھے، میں نے الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا تھا اور فرسٹ ڈویژن میں کیا تھا اور لائق لڑکا تھا۔ یہاں آ کر میں لاہور میں نہر کے کنارے، جو نہر ہمارے لاہور کے بیچ چلتی ہے، کھڑا تھا اور بے یار و مددگار یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور میری زندگی کس طرح سے یہاں پر بسر ہو رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ مجھے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا میرے بیٹے کو تعلیم دو، تم کو میں 100 روپے مہینہ یا 50 روپے مہینہ دیا کروں گا۔ چنانچہ کہنے لگا میں بڑی مشکل میں، تنگ حالی میں، ایک چھوٹی سی کوٹری میں ان کے بچوں کو پڑھاتا رہا۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ چیزیں مجھے میسر آئیں، لیکن وہ بہت برے دن تھے اور میرے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا اور میں بڑا دکھی تھا، اور مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات کا تھا کہ وہ خوراک جس کا میں عادی تھا وہ مجھے یہاں نہیں ملتی تھی، یہاں کی کچھ اور طرح کی تھی۔ تو کہنے لگا اس کے بعد میں نے CSS کا امتحان دیا، جو پہلا امتحان ہوا تھا، تو اس میں آ گیا۔ تو پھر میں نے یہاں ٹریننگ لے کر میں یہاں ملتان میں AC لگ گیا، تو وہاں پر زندگی کے دن گزارتا رہا۔ اس کے بعد میری سرگودہ تبدیلی ہو گئی تو پھر میں تھوڑی دیر بعد شیخو پورہ کا DC لگ گیا۔ شیخو پورہ کا DC لگنے کے بعد میری خدمات جو تھیں وہ سینٹرل گورنمنٹ نے لے لی، اور میں منسٹری آف کامرس میں چلا گیا۔ اکنامکس کا کوئی اچھا بندہ تھا، وہاں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد 4-5 سال کی سروس کے بعد میرے صوبے پنجاب نے مجھے پھر سے مانگا اور میں یہاں آ گیا۔ خیر وہ ایک زمانے میں لاہور کے کمشنر بھی رہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں بڑا دکھی ہوں۔ یہ میرے البم دیکھیں، میں جس قسمہ پرسی کی حالت میں یہاں وقت گزارتا رہا ہوں، یہ بڑا دردناک اور تکلیف دہ وقت تھا، اور اللہ کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے ولایت چلے گئے۔ ولایت میں پاکستان کی نمائندگی انہوں نے UNO میں کی، اس کے بعد انہوں نے ورلڈ بینک میں ہماری نمائندگی کی، یا انہوں نے خود سروس کر لی، وہاں رہے، وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ پھر ان کی ایک اعلیٰ درجے کے گھر میں کوٹھی یہاں بھی تھی، کراچی میں بھی تھی۔ لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ اپنے دکھ کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بہت تکلیف دہ وقت گزارا۔ ان سے میں نے کہا اتنا دکھی وقت کیا تھا؟ کہنے لگا جس گھر میں رہتا تھا وہاں پر ہر تیسرے روز ٹنڈے پکتے تھے، اور مجھے ٹنڈے اچھے نہیں لگتے۔ تو میری زندگی کا دکھ سب سے بڑا یہ ہے کہ مرضی کے خلاف ٹنڈے کھانے پڑے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کمشنر بھی رہا لاہور کا، لیکن مجھے ان ٹنڈوں کا دکھ نہیں بھولتا۔ اگر انہوں نے تھوڑا سا وقت جہنم میں گزارا تھا تو اس کے پاس اس کے فوٹوگراف بہت تھے۔ آپ کو اکثر آدمی ملتے ہوں گے جو ہر وقت زندگی میں اپنے ان دکھوں کی بات کرتے رہتے ہوں گے جو تھوڑے عرصے کے لیے آئے اور پھر گزر گئے، اور اب وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پر کیسے اچھے دن لائے اور میں کس خوش بختی کے ساتھ اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بھاجی
آپ کو کچھ نہیں پتا، ہم نے بڑے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، بڑے مشکل راستوں سے گزرے ہیں۔ میں سمجھا سکا ہوں نا اپنا مطلب؟ سمجھ گئے آپ؟ ایک ہماری خاتون مجھے ابھی تھوڑے دن ہوئے ملی کہ وہ بیچاری کہہ رہی تھی، بھائی جان میں بھی فیروز پور کی رہنے والی ہوں اور میں ٹینکا والی بستی میں تھی۔ میں نے کہا اچھا، وہاں تو ہمارے اچھے خاصے مسلمانوں کے گھر تھے۔ کہنے لگی میں چھوٹی سی تھی، میرے والد فوت ہو گئے۔ میرے والد گارڈ تھے، وہ میری چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 میرے بھائی تھے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، میں درمیان میں تھی۔ میری والدہ نے بڑے دکھ سہے ہیں اور بہت مشکلات میں وقت گزارا ہے، اور ہم نے بہت تکلیف دہ دن دیکھے ہیں۔ جب میں ان کو یاد کرتی ہوں تو روتی رہتی ہوں ہر وقت۔ تو میں نے کہا اب کیسی ہو؟ کہنے لگی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، جو بھی وقت گزر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنے تکلیف دہ حالات سے گزرنا اور گزر کر یہاں پہنچنا، یہ ایک ایسا تکلیف دہ عمل ہے کہ اس میں لوگ آسانی کے ساتھ دور تک چل نہیں سکتے۔ میں نے کہا بی بی اب آپ کہاں ہوتی ہیں؟ کہنے لگی میں وہاں ہوں چکلالہ میں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی میرے خاوند بریگیڈیئر ہیں اور 3 میرے بچے ہیں۔ ایک نے سی اے کیا ہے، وہ یہاں لگ گیا تھا ایک فارن فرم میں، پھر وہ اس کو امریکہ لے گئے، وہ وہاں پر ہوتا ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ پروفیسر ہے وہاں راول پنڈی میں، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ کمپیوٹر کا کچھ کر کے چلا گیا ہے باہر۔ تو بھائی جان ہم نے بڑے دکھی دن دیکھے ہیں، ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، اور ہمارے اوپر بہت تکلیف دہ وقت گزرا ہے، اور بچپن جو تھا میرا اور جوانی وہ ایسی مشکلات میں گزری تو سارا دکھ کا اظہار کرتی۔ تو میں نے کہا بی بی اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی آپ کو کوٹھی بنگلہ ملا ہوگا، کار ہوتی ہے آپ کے پاس بڑی سیاہ رنگ کی، اس کے اوپر ایک اسٹار لگا ہوتا ہے۔ کہنے لگی آئے تو اس میں ہوں، وہ باہر کھڑی ہے، لیکن دکھ بڑا ہے جناب، ہم بہت مظلوم ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں میں نے سنی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی کوئی اپنا دکھ یاد کرنا چاہیے۔ میں تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو مجھے بھی ایسے ہی دکھ اکٹھے کرنے چاہیے۔ مجھے بھی دکھ کے جہنم کے فوٹو کھینچ کے اپنی البم تیار کرنی چاہیے تھی، تاکہ میں بھی بچوں کو بتا سکوں بیٹا تم کو پتہ نہیں ہم نے بڑی مشکل میں وقت گزارا ہے۔ مجھے خیال آیا اور تھوڑا سا اس بات پہ میری بیوی نے برا مانا۔ ایک زمانے میں ایک پرچہ رسالہ نکالا کرتا تھا، ماہنامہ، بڑا خوبصورت رنگین، داستاں گو اس کا نام تھا۔ تو ہماری مالی حالت درمیانی تھی، لیکن اس پرچے کو نکالنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ کیونکہ وہ لوگوں کو بہت پسند آ گیا تھا، تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو میں ایک دفعہ اس کا کاغذ خریدنے کے لیے گیا۔ یہاں ایک گنپت روڈ ہے، وہاں پر کاغذ کی مارکیٹ ہے، وہاں کاغذ خریدنے گیا تو کاغذ کا ایک رم خریدا۔ تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس کاغذ کے رم کو کسی تانگے میں، کسی رکشے میں یا کسی ریڑھی میں رکھ کے لے آتا۔ تو میں نے کاغذ کے رم لیا، اس کو دوہرا کیا اور کندھے پہ رکھ لیا۔ بائی سائیکل میں چلاتا تھا، بڑی اچھی بائی سائیکل تھی میرے پاس، تو میں سائیکل پر سوار ہو گیا، اور جب چلا تو انارکلی میں اس وقت میں خاصا رش ہوتا تھا، تانگے آ رہے ہیں، ریڑے آ رہے ہیں، سائیکلیں، جو بھی کچھ اس زمانے کی ٹریفک تھی وہ چل رہی تھی۔ تو کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ کاغذ کا رم جو ہے، اس کی جو بیٹن لگا ہوتا ہے اوپر کا مضبوط خاکی کاغذ، پھٹ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شرر کر کے 500 کاغذ جو تھے وہ سارے انارکلی میں پھیل گئے، اور ادھر سے آنے والے جو تانگے تھے اس کے پہیے ظاہر ہے گیلے ہوتے ہیں، ایک کاغذ لپیٹ کر شرر، اور میں دیوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کر کہتا ذرا تانگا روکو، ایک کاغذ وہ لے گیا، ایک کاغذ وہ لے گیا۔ تو پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نیچے بیٹھ گیا اور کاغذ اکٹھے کرنے لگا کہ جتنے بھی بچ جائیں اتنے ہی غنیمت تھے۔ آہستہ آہستہ جتنے بھی کاغذ بچ سکے، کچھ 300 350، ان کو میں نے اکٹھا کیا، لپیٹا۔ کسی شخص نے مجھے وہاں ایک چھوٹا سا ستلی کا ٹوٹا دیا، وہ میں نے باندھا اور باندھ کے پھر اسے کندھے پہ رکھ کر چلا۔ تو پھر مجھے اپنی زندگی کے اوپر اور اس حالت کے اوپر اور حد تک کی عزت کے اوپر اور ذلت کے اوپر، اور جو سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور میں جھک جھک کے وہاں سے کاغذ اکٹھے کر رہا تھا، بڑی شرمندگی کا بھی احساس ہوا، اور ندامت تو تھی ہی، ساتھ نقصان کا بھی دکھ تھا۔ جب یہ اکٹھے کر کے میں گھر آیا رونی صورت بنا کے، تو میں نے یہ سارا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا۔ اس نے بھی مجھے تسلی دی، لیکن وہ بھی میرے ساتھ اس غم میں شامل ہو گئی۔ یہ واقعہ گزر گیا، کئی سال بیت گئے، تو میں نے بھی اپنا ایک البم تیار کر لیا۔ دکھوں کے البم ساروں کے پاس ہوتے ہیں، تو میں نے بھی اس البم میں یہ واقعہ جو چھوٹا سا تھا اور اگرچہ اتنا اہم نہیں رہا تھا کہ شامل کیا جاتا، تو میرے بچے اسے پڑھنے لگے۔ جب میرا پہلا بیٹا 8ویں 9ویں جماعت میں پہنچا تو میں نے اس سے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہم نے کس مشکل سے وقت گزارا ہے، میں نے اور تمہاری ماں نے کتنی محنت کی ہے اور کن دکھوں سے اور کن مشکل راہوں سے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنا کاغذ خریدنے گیا
اور میں اسے انارکلی میں کندھے پر رکھ کے، اور جو میرا بیٹا حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ بیچارہ ابو کندھے پر رکھ کے یوں بائی سائیکل چلاتا ہوا گزرا، اور میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کے دل پر بڑا عجیب سا اثر ظاہر ہوا ہوگا، تکلیف وغیرہ، لیکن میں اس کی نظروں میں ایک ہیرو بن گیا، اور میں خود بھی اپنے آپ کو ایک ہیرو سمجھتا گیا کہ دیکھو کن مشکلات اور حالات اور کیسے تکلیف دہ واقعات سے گزرا ہوں۔ پھر میرا دوسرا بچہ، اس کو بھی میں نے یہ بات سنانی شروع کی، اور جہاں جہاں میں بیٹھتا تھا اپنا یہ البم کھول کے اس میں سے یہ رنگین تصویر نکال کے سب کو پوری تفصیل کے ساتھ سناتا تھا۔ اس طرح بہت سارے سال گزر گئے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، ظاہر ہے وہ بھی بابا جی کے انفلوئنس میں آ گئی تھی، تو میری بیوی نے کہا کہ یہ نہایت گھٹیا بات ہے جو آپ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ کیا ہوا اگر ایک چھوٹا سا ذرا تکلیف دہ وقت آیا اور تم نے اس کو اتنا پھیلا کے اس کو پورا وہ جو کیا ہوتی ہے پینوراما اسکرین کے اوپر سنانا شروع کر دیا؟ اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا تو پھر میرے پاس تو جو یہ البم ہے جس دکھ کی کیفیات میں نے بیان کی ہیں یہ تو چلنی چاہیے، کیونکہ ہر شریف آدمی کے پاس اپنی البم ہوتی ہے، اور وہ دکھ کے جو انہوں نے فوٹو کھینچے ہوتے ہیں اسکرین پر وہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، چاہے کتنے اونچے درجے پر پہنچ جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ اپنی البم کو دیکھیں، میں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، ان تصویروں کو میں نے کارٹون میں بدل دیا ہے، ایک ہنسی کی چیز بنا دی ہے کہ زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا، اور یوں گزر گیا، تو یہ ہنسنے والی بات ہے نا، نہ کہ اتنا دردناک رونے والی۔ خواہ آپ توجہ وصول کرتے ہیں، یہ صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ان کی بات تو ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایک کارٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور میرے بچے اور پوتے تالیاں بجاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ یہ کیا ہوا، کیسے کاغذ کے پیچھے بھاگتے تھے۔ میں نے کہا میں ایسے ڈھک ڈھک کرتا ہوا بھاگا تھا، تو خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ ہمارے علاقے ہوشیار پور کے ہیں، وہ جب بھی ہم میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیا وہ زمانہ تھا، اور کیا گھٹائیں کالے نیلے رنگ کی ہوتی تھیں، کوہے شوالک کے اوپر آتی تھیں، اور گھٹا کے آگے ایک بگلوں کی قطار ہوا کرتی تھی، یہاں پر وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، اور ہم کتنے خوبصورت آم وہاں کے کھایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاؤں، وہ میرے دوست جو ہوشیار پور کے رہنے والے ہیں مجھے معاف کریں، کیونکہ ہوشیار پور میں تو آم ضرور ہوتے ہیں لیکن اتنے کھٹے آم کہ آپ نے زندگی میں سلفیورک ایسڈ دیکھا ہوگا، وہ بھی اس سے تھوڑا سا پھیکا ہوگا۔ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ یہ آم تو ایسے ہیں کہ اگر مردے کے منہ میں نچوڑ دیں تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا السلام علیکم۔ تو ایسے آم وہ ہوتے تھے، لیکن وہ وہاں رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وہ آم ہوتے تھے، وہ نیلی گھٹائیں، وہ یہاں پر نہیں ہوتی۔ وہ ایک گھر، ایک چھوٹی سی کوٹھلی تھی ہمارے ساتھ، ایک شیش محل اس کے پاس، بیچارے کرائے پر رہتے تھے، اس کو انگریزی زبان میں نوسٹیلجیا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پر کہانیاں بھی لکھتے ہیں، ناول بھی لکھتے ہیں، جو جگہ چھوڑ کر آئے ہوں اس زمان و مکان کو جس کو آپ نے ترک کر دیا ہو، یا جو ماضی میں آپ کی زندگی میں سے ہو کر گزرا ہو اور آپ اداسی کی حالت میں اس کو یاد کرتے ہوں، اس کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی پکی نشانی یہ ہے کہ اگر نوسٹیلجیا کے مریض سے جو یادوں کی کہانیاں، افسانے، ناول لکھتا ہے، اس سے کہ یہ کہا جائے کہ چل تجھے اس جگہ واپس لے چلتے، تو کبھی نہیں جائے گا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر اتنی آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے دوست ہمیشہ وہی پرانے زمانے کی بات دہراتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ سارے ہوشیار پور میں 3، 4 یا 10 آم میٹھے مل ہی جاتے تھے، لیکن اس وقت تو میں اس سے کہتا ہوں نوسٹیلجیا والے بندے سے کہ تم اس کو یاد کرتے رہتے ہو اور دکھی ہوتے رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اب تم کہاں ہو؟ تو وہ کہتا ہے آج کل میں ملتان میں ہوں اور میرے 2 آموں کے باغ ہیں۔ سچ؟ وہ مالک ہے اس کا؟ ایک تو سمر بہشت کا باغ ہے اور ایک انور رٹول کا باغ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ یہاں ہم اسے بیچ نہیں سکتے، میں اسے ایکسپورٹ کرتا ہوں، لیکن ان دونوں باغوں کے باوصف جن کا میں مالک ہوں، وہ جو آم ہوتے تھے نا، وہ مردے کے منہ میں نچوڑنے والے ہوتے تھے، وہ میں ضرور یاد کروں گا۔ یہ ناشکر گزاری کی بات نہیں ہوتی ہے، انسان کے اندر بابوں کے کہنے کے مطابق ایک ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کبھی بھی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہوں، وہ اس کی زیادہ سے زیادہ فوٹو کھینچ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب بھی آپ سے ملتے ہیں اچھے بھلے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں، پہلے کے مقابلے میں 10 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ آرام میں ہیں، لیکن وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کئی خواتین کرتی ہوں گی کہ بہت مشکل میں وقت گزارا، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پھر ایک صحت مند ذہن اور ایک صحت مند روح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ روحیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔
وہ بابے فرماتے ہیں اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ کو کسی وجہ سے دوزخ میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے بھاگ کر گزرنے کی کوشش کریں، وہاں کھڑے ہو کر اس کے فوٹو نہ اتارنے لگ جائیں۔ وہ ان کے البم تیار کر کے لوگوں کے سامنے جیسے فقیر دردناک نہیں دیکھے آپ نے؟ کچھ تو ہوتے ہی ہیں پٹی لپیٹ کے ٹنڈے ہاتھ دکھا کے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تقریباً خواتین و حضرات، اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ایسی کہانی سنا کر آپ سے جذبہ رحم، آپ کی توجہ کی بھیک مانگتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، ہم کو اس قسم کی مصیبت میں یا اس قسم کے عارضے میں مبتلا نہ کرنا۔ اگر ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہم وہاں سے بھاگ کر گزریں اور پھر اس کا ذکر نہ کریں کہ آتا ہے وقت اور پھر گزر جاتا ہے۔ چنانچہ ان بڑے لوگوں کے قصے جب آپ بیان کرتے ہیں ہمارے اولون اور سابقون کے، تو ان کی زندگیوں میں آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی عرفہ چیز یہی ملے گی کہ وہ اپنے گزرے ہوئے دکھوں کا اور تکلیفوں کا ایسے اظہار نہیں کرتے۔ بڑا انسان بننے کے لیے انسان کو وہ مثبت پہلو پیش کرنا چاہیے جو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہم میں تھوڑی تھوڑی سی عادت پیدا ہو چکی ہے اب ہمارے ملک کے لوگوں کی کہ دکھ تکلیف ناآسودگی کا اظہار بہت زیادہ انداز میں، بہت زیادہ مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔